معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدایہ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان آج تک پیدا کیے ہیں اور جتنے بھی ہمارے بعد پیدا کریں گے، ہر انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں چند دن کی مہلت دے کر بھیجا ہے، اور اس چند دن کی مہلت میں اللہ پاک ہر انسان کو آزماتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو مجھے راضی کرتا ہے اور کون سا بندہ ہے جو شیطان کو راضی کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو اللہ پاک کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق پورا کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنے حبیب کی زندگی کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ پاک اس کو پھر اس دنیا کے بعد وہ کون کون سی نعمتیں عطا کریں گے، ان کے چند احوال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس کے کتنے خوبصورت مناظر ہوں گے اور حور اس کا کس طرح استقبال کرے گی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ترجمہ: جس دن ہم نیک لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائیں گے۔ اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وفد تو سوار لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب یہ جنتی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے استقبال میں سفید اونٹ سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن کے پر لگے ہوں گے اور ان پر سونے کے کجاوے سجے ہوں گے، ان کے جوتوں کا تسمہ نور سے چمکتا ہوگا، ان اونٹوں کا ہر قدم تا حد نظر پر پڑتا ہوگا۔ اس طرح یہ جنت تک پہنچیں گے تو اچانک سرخ یاقوت کا کنڈا سونے کے کواڑوں پر نظر آئے گا، اور یہ فوراً ہی جنت کے دروازہ کے ایک درخت پر پہنچیں گے جس کی جڑ سے 2 چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ جب یہ ان میں سے ایک چشمہ سے پئیں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی چمک دھمک اونڈ جائے گی، اور جب دوسرے چشمہ سے غسل اور وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے۔ پھر یہ جنت کے کنڈے کو کواڑ پر پائیں گے تو کاش کہ اے علی تم اس کواڑ کے کنڈے کے ہلنے کی آواز کو سن لو کہ کتنا راحت اور سرور سے لبریز ہوگی، تو اس کنڈے کے ہلنے کی آواز ہر حور تک پہنچے گی، جس سے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا خاوند اب آنے ہی والا ہے، تو وہ جلدی میں پھرتی کے ساتھ اٹھے گی اور اپنے متولی فرشتہ کو روانہ کرے گی، تو وہ اس جنتی کے لیے اس کی مخصوص جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس جنتی کو میدان محشر میں اپنے زیارت کرا کے اپنی پہچان نہ کراتے تو وہ متولی کے نور اور رونائی کو دیکھ کر اس کو خدا سمجھ کر سجدہ میں گر جاتا، چنانچہ وہ فرشتہ بتائے گا کہ میں آپ کے کاموں کا متولی اور خادم بنایا گیا ہوں۔ پھر وہ اس جنتی کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلے گا، تو وہ اس فرشتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے گا، تو وہ جلدی سے اٹھے گی اور خیمہ سے نکل کر اس سے بخل گیر ہو جائے گی اور کہے گی، آپ میری محبت ہیں، میں آپ کی محبت ہوں، میں راضی رہنے والی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں نعمتوں اور لذتوں میں قائم دائم رہوں گی، کبھی خستہ حال نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ نوجوان رہوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ پھر وہ ایسے محل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی ہوگی، جو لؤ اور یاقوت کے پہاڑ پر بنایا گیا ہوگا۔ اس کے کچھ ستون سرخ ہوں گے اور کچھ ستون سبز ہوں گے اور کچھ ستون زرد ہوں گے، ان میں سے کوئی ستون بھی دوسرے ستون کی ہم شکل نہیں ہوگا۔
پھر وہ جنتی اپنے آراستہ پیراستہ تخت کے پاس آئے گا تو اس پر ایک اور مخصوص تخت ہوگا جس پر 70 پلنگ الگ الگ سجے ہوں گے، جن پر 70 دلہنیں ہوں گی، ہر دلہن پر 70 پوشاکیں ہوں گی۔ پھر بھی ان کی پنڈلی گودا جلد اور پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔ ان جنتیوں کے محلات کے نیچے نہریں جو پاکیزہ اور صاف پانی کی ہوں گی، اس میں کوئی گدلا پن نہیں ہوگا، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہوں گی جو شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اس کو لوگوں نے اپنے پاؤں تلے روند کر نہیں نچوڑا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسے دودھ کی ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ جانوروں کے پیٹوں سے نہیں نکلا ہوگا۔ جب یہ کھانے کی خواہش کریں گے، ان کے پاس سفید رنگ کے پرندے آئیں گے اور پروں کو اوپر اٹھائیں گے، تو یہ ان کے اطراف سے کھائیں گے جو ان سے قسم کے کھانے چاہیں گے۔ پھر جب جنتی کھا چکے ہوں گے تو وہ اڑ کر چلے جائیں گے۔ جنت میں پھل بھی ہوں گے بوجھ سے جھکے ہوئے۔ جب جنتی ان کی خواہش کریں گے تو وہ ٹہنی خود ان کی طرف مڑ جائے گی، تو وہ جس قسم کے پھل چاہیں گے کھائیں گے، کھڑے ہو کر چاہیں یا بیٹھ کر چاہیں یا ٹیک لگا کر۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان جنتوں کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اور ان جنت والوں کے خادم موتیوں کی طرح خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، جو بھی یہاں دنیا میں رہتا ہوا چاہے مشکلات میں ہے چاہے دکھ تکلیف میں ہے، لیکن اس کا اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ کے حکموں کو پیارے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو اللہ پاک نے انسان کے لیے بہت ہی بڑے بڑے انعامات کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔